استاد جی ہمارے گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، کوئی آسان سا وظیفہ۔ ایک دوست امریکہ میں ہوتا ہے، ہوٹل پر کام کرتا ہے، اس ہوٹل میں شراب، خنزیر، معاذ اللہ وغیرہ لوگوں کے آگے رکھتا ہے، اس کی کمائی کیسے؟ استاد جی ہمارے محکمے میں بڑا جو افسر ہے وہ ہم سے ناجائز کام کرواتا ہے، اس رشوت میں ہمیں بھی کبھی کھلاتا ہے، اس میں مجرم کون ہے؟ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ ہمارے بابا مہدی حسن مرحوم، ان کی ایک بیٹی جن کا بیٹا مولوی عاطف ہمارے پاس 17 سال رہا، پچھلے ہفتے میں وہ وفات فرما گئیں۔ خاص دعا کرنا، بڑی نیک خاتون تھیں۔ جنازہ پڑھاتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی یہ نیک عورت تھی، اور اس سے کچھ دن پہلے مجھے یاد نہیں رہا، عبد الرحمن اور عتیق الرحمن کے والد صاحب امین صاحب فوت ہوئے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور بہت سارے حضرات سب کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میرے بیٹے حاجی سیف اللہ صاحب وغیرہ سب بیٹھے ہیں، محمود صاحب وغیرہ۔ اس مہینے میں ہم مدرسے پہ بوجھ نہیں ڈالتے، بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت جتنے طلباء، طالبات، اساتذہ ہوتے ہیں ان کی سحری افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، آپ جانتے ہیں، کم از کم دعا کر دینا کہ یہ جو رمضان میں جو خرچ ہے ہمیں کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر کوئی خوشی کے ساتھ وہ تعاون کرنا چاہے تو عثمان صاحب کے ساتھ یا حاجی سیف اللہ صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب کے ساتھ رابطہ کر لے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ استاد جی ہمارے گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں۔ 313 مرتبہ آخری 2 سورتیں گھر میں پڑھیں، معمول بنا لیں کہ سارے مل کے پڑھیں، اور پھر ہفتے 10 دن کے بعد پڑھیں، پھر ہفتہ 10 دن کے بعد پڑھیں، عجیب اس کی برکات ہوں گی۔ 313 دفعہ آخری 2 سورتیں وقفے وقفے میں پڑھتے رہیں، مالی، جانی اور خاص کر گھر میں جھگڑا فساد اللہ اس سے محفوظ فرمائیں گے۔ نوٹ آپ نے جو درس میں ایک مولوی کا ذکر کیا تھا کہ اس نے وہ ایک غلط بات کی، وہ مولوی کون ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جتنی بات کی ہے بس اتنی ہی کافی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں تو اس کی بات سن کے، تقریر سن کے آپ کو یقین آ جائے گا، بس اتنی ہی کافی ہے جتنی میں نے بتائی تھی بات۔ مرد مرد کو اور عورت عورت کو بوسہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی اگر بغیر شہوت کے، بغیر کسی فتنے کے کوئی مرد کسی مرد کو بوسہ لیتا ہے یا عورت عورت کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ غلط نیت سے ہو، چاہے مرد مرد کا بوسہ لے، چاہے عورت عورت کا، ایسے ذہن ہوتے ہیں تو پھر وہ غلط ہے۔ باقی جو عام حالات میں جس طرح آپ کے ذہن ہیں ماؤں بہنوں کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استاد جی ہمارے ایک دوست امریکہ میں ہوتا ہے، ہوٹل پر کام کرتا ہے، اس ہوٹل میں شراب، خنزیر، معاذ اللہ وغیرہ لوگوں کے آگے رکھتا ہے، اس کی کمائی کیسے ہے؟ اس کی کمائی حرام ہے، خنزیر ہے، تھوڑا کھا لے، اس کمائی سے دور رہے۔ اور مشکوک اور حرام مال کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد پہ بھی اثر ہوتا ہے، اپنے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ استاد جی ہمارے محکمے میں بڑا جو افسر ہے وہ ہم سے ناجائز کام کرواتا ہے، اس رشوت میں ہمیں بھی کبھی کھلاتا ہے، اس میں مجرم کون ہے؟ بڑا مجرم وہ ہے، چھوٹے وہ ہیں جو اس کی بات مانتے ہیں۔ اللہ رازق ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیں، اس محکمے کو چھوڑ دیں۔ جو رب کتوں اور خنزیروں کو اور درندوں کو اور چرندوں پرندوں کو دیتا ہے، کافروں کو دیتا ہے، وہ تمہیں نہیں دے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی جب آدمی چھوڑتا ہے، اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں۔
استاد جی بڑے یا چھوٹے بچے جو سکول میں پڑھتے ہیں ٹائی لگانی کیسی ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اگر کسی مولوی کا بیٹا یا قاری یا حافظ یا حاجی یا نمازی یا عام کوئی بھی ایسے کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے جی کہ میں نے دفتر میں جانا ہے، اللہ کا قانون اٹل ہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وہ سخت گناہگار ہے۔ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا قیامت کے دن انہی سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک شخص جو کہ سرکاری ملازم ہے، بی اے یا ایم اے کا امتحان نقل کر کے امتحان دیتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، اس کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، یہ تنخواہ اس کی حرام ہے یا حلال ہے؟ بڑا مشکل سا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی نے بی اے کیا ہوا، ایم اے کیا، نقل لگا کے پاس ہو گیا، اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، یہ تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر اس کی صلاحیت ہے، استعداد ہے، جو اس نے ظاہر کی ہے، پھر وہ حرام نہیں ہے، اور اگر صلاحیت ہی نہیں ہے پھر وہ کمائی حرام ہوگی۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو بعد میں مسئلہ پوچھ لینا، یعنی پاس کر لیا لیکن صلاحیت اس کے اندر ہے، اتنی تعلیم ہے، تو پھر وہ حرام نہیں کہہ سکتے۔ چلو مکروہ کہیں گے، مکروہ تنزیہ کہہ دیں گے، حرام کہہ دیں گے، مکروہ تحریم حرام۔ اگر صلاحیت ہی نہیں ہے، فل نقل لگا کے ایسے کیا، پھر جو تنخواہ بڑھی ہے پھر وہ حرام ہوگی۔ اگر مسئلہ نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیا کرو۔ مسجد کی بجلی پہ چلنے والی موٹر کا پانی عوام الناس کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر اجازت ہو عام لوگوں کی طرف سے، جس طرح ہماری انجمن ہے 500 یہ بور ہے، تو اس میں اجازت ہے، جنہوں نے لگوایا انہوں نے بھی کہا تھا، تو پھر وہ ناجائز نہیں ہے، ورنہ جو ہے وہ ناجائز ہے۔ انجمن بھی گناہگار ہوگی، لوگ بھی گناہگار ہوں گے، ہماری مسجد میں نہیں، کیونکہ ہماری نیت ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی مسجد کے گلے میں کچھ نہ کچھ پیسے ڈال دیا کرو تاکہ کچھ شک بھی نہ رہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اللہ رمضان کی جو بہاریں ہیں، تراویح والی، سحری افطاری والی، تہجد والی، دعاؤں والی، غرباء مساکین کے ساتھ تعاون والی، پھر آخری عشرے والی، اللہ ہم سب نالائقوں کو، عاجزوں کو وہ نصیب فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں بھی توفیق نصیب فرما، جو صحت مند ہیں انہیں بھی توفیق نصیب فرما۔ بہت سارے مرد و عورت ہمارے خاندانوں میں، دوستوں میں، علاقے میں ایسے ہیں جو رمضان کی قدر نہیں کرتے، اللہ انہیں توفیق نصیب فرما دو، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دو، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دو، اللہ شیطان کے جال اور پھندے سے انہیں محفوظ فرما دو، اللہ پورا قرآن سنت کے مطابق رمضان میں سننے کی توفیق نصیب فرماؤ، سحری افطاری سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ، روزہ جو روزہ ہے وہ رکھنے کی توفیق نصیب فرماؤ۔ جس بیٹی کا میں نے ذکر کیا، جس بزرگ وغیرہ کا جو فوت ہو گئے، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے، اللہ اپنے فضل سے یہ ختم فرما دو، اپنے فضل سے اللہ اپنے بندوں پہ مہربانی فرما دو۔ اللہ ملک پاکستان حکومت کے لحاظ سے تماشا بن چکا ہے، اپنی رحمت سے اصلاح فرما دو، اپنی رحمت سے حالات درست فرما دو، اپنے فضل سے اللہ یہ حالات درست فرما دو۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دو، اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دو، اللہ ہمارے اندر توکل جیسی نعمت آ جائے، تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، صداقت، امانت، شرافت آ جائے۔ جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اس کا حل آپ کے پاس ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا 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 فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔